الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. یہودیوں کی بیماریوں کا مسلسل تذکرہ چل رہا ہے. یہاں پر ایک سوال کا جواب ہے اور ایک واقعہ ہے، اس کو سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مدنی زندگی میں، چونکہ یہ سورۃ البقرہ مدنی ہے، آیت نمبر 97 چل رہی ہے، تو مدنی زندگی میں آپ دعوت دیتے تھے، دین اسلام کی تبلیغ کرتے تھے. ایک دن آپ کے دل میں خیال آیا مدینہ طیبہ کے قریب فدق کی بستی میں چلا جاؤں اور وہاں جا کر یہود آباد تھے، یہودیوں کو جا کر دین اسلام کی دعوت دوں. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فدق تشریف لے گئے. وہاں یہودیوں کا بڑا عالم تھا اور اس نے اپنی ایک اکیڈمی بنائی تھی، اپنا ایک ادارہ بنایا تھا جس میں وہ لوگوں کو دعوت دیتا اور تعلیم دیتا اپنے عقیدے اور مذہب کے مطابق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. اس کی اکیڈمی یا ادارے میں اس کا نام تھا عبداللہ بن سوریہ، بڑا عالم یہودیوں کا عبداللہ بن سوریہ. اسی طرح یہود کے ایک اور عالم تھے عبداللہ بن سلام جو مسلمان ہو چکے، ان کا ذکر گزشتہ درسوں میں بھی ہو چکا ہے. عبداللہ بن سلام مسلمان ہو گئے تھے. اسی طرح ایک اور بھی ان کے بڑے عالم تھے عبداللہ بن سلول، جو نہ یہودی رہے نہ مسلمان ہوئے، وہ منافق ہو گئے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن سوریہ کے پاس جب تشریف لے گئے، اس کو جا کر دعوت دی اور اس کے شاگرد، اس کے ماننے والے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے. درس و تدریس چل رہی تھی تو اللہ کے رسول نے دعوت دینا شروع کی، اپنی بات سامنے رکھی. تو اس دعوت کے بعد جو نشست ہوئی سوال و جواب کی ہوئی کہ ہم آپ سے سوال کریں گے، وہ عبداللہ بن سوریہ یا اس کے ماننے والے جو لوگ بیٹھے تھے، اس کے شاگرد بیٹھے تھے، علماء ان کے بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے ہم آپ سے سوال کریں گے، آپ نے ہمارے علم کے مطابق، ہمارے مزاج کے مطابق سوالوں کے جواب دے دیے تو ہم کلمہ پڑھ لیں گے، اگر آپ نے سوالوں کے جواب نہ دیے تو آپ پر ہم کوئی ایمان نہیں لائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتائیے تمہارا سوال کیا ہے؟ کہنے لگے سب سے پہلے آپ یہ بتائیں اپنی نیند کی کیفیت کو بیان کیجئے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں انبیاء کے سونے کی، آرام فرمانے کی کیفیت کو، ان کی نیند کے متعلق ہم نے اپنے دین میں، اپنی کتب میں پڑھ رکھا ہے، ہمیں پتہ ہے. آپ بتائیں آپ جو نبی ہیں آپ کی نیند کیسی؟ میرے نبی نے فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا. کہنے لگے ٹھیک ہے، چلیں آپ یہ بتائیں بچہ پیدا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں
کبھی یہ باپ کی شکل ہے، کبھی کہتے ہیں یہ ماں کی شکل ہے، اس کے نقش نین، اس کی مشابہت، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، کبھی باپ کی شکل کبھی ماں کی شکل، اس کا کیا ماجرا ہے، یہ کیسے ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میاں بیوی کا جب ملاپ ہوتا ہے، جس کا نطفہ غالب آ جاتا ہے، بچے کی مشابہت وہی ہو جاتی ہے۔ مرد کا نطفہ غالب آ گیا، پانی غالب آ گیا تو بچہ باپ کی شکل ہوگا، اگر عورت کا نطفہ غالب آ جائے گا تو پھر بیٹا ہو یا بیٹی ہو وہ اس اپنی ماں کی طرح ہو جائیں گے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، ایک اور سوال بھی ہے، بڑے عجیب و غریب سوال تھے ان کے۔ کہنے لگے یہ بتائیں میاں بیوی کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اب جب بچہ پیدا ہو جائے تو انسان کے اعضاء کی تعمیر ہوتی ہے، انسان بنتا ہے، ہمیں یہ بتائیں عورت کے پانی سے جسم کے کون سے اعضاء بنتے ہیں اور مرد کے پانی سے جسم کے کون سے اعضاء بنتے ہیں؟ دونوں کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسم کی ہڈیاں اور اعصاب، جوڑ، چونکہ یہ سخت چیزیں ہیں، یہ مرد کے نطفے سے پیدا ہوتے ہیں، اور جو نرم چیز ہے جسم کا گوشت ہے، بال ہیں، ناخن ہیں، یہ عورت کے پانی سے پیدا ہوتے ہیں، اللہ ان سے بناتے ہیں۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، ایک اور سوال بھی ہے ہمارا، یہ بتائیں جنت میں جنتیوں کو سب سے پہلے کون سی خوراک دی جائے گی؟ سب سے پہلے مہمان نوازی اللہ تبارک و تعالی کس کھانے سے فرمائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مچھلی کا جگر پکایا جائے گا اور جنتیوں کو مچھلی کا جگر کھلایا جائے گا، اللہ اس کی مہمان نوازی فرمائیں گے اپنے نیک بندوں کی۔ تو مچھلی کا جگر کھلایا جائے گا، اس لیے مچھلی جنت کے تحفوں میں سے دنیا میں بھی ایک تحفہ ہے۔ جتنی بیماریاں گوشت میں ہیں انسان کو لگ جاتی ہیں، مچھلی اس کے گوشت سے کوئی بیماری کسی کو نہیں لگتی۔ خاص کر فارمی مرغی سے تو توبہ کر لیں، علماء کرام بعض نے تو اس کو مکروہ کہا ہے، میں نے کئی علماء کو دیکھا جو مرغی کے گوشت کو کھاتے بھی نہیں ہیں کہ یہ مکروہ ہے اور اس میں بیماریاں ہیں۔ اور آپ ریٹ پتہ کریں ذرا مارکیٹ میں، مرغی اور مچھلی کا تقریباً سیم ریٹ چلتا ہے، مرغی بلکہ کبھی مہنگی ہو جاتی ہے، ایسی چیز نہ کھائیں، نہ بچوں کو کھلائیں۔ کئی لوگوں کو اس کے کھانے کے بعد اٹیک ہوا ہے، کئی لوگوں کو بیماریاں ہوئی ہیں۔ بہرحال تو مچھلی زیادہ کھائیں، اس سے صرف یہ نہیں ہے کہ بیماری نہیں لگتی بلکہ اس سے شفا ملتی ہے، یہ گوشت بہت قیمتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں مچھلی کا جگر کھلایا جائے گا۔ تو یہودی کہنے لگے پھر آپ ایک اور سوال کا جواب دے دیں، سب سے پہلا مشروب جنتیوں کو کیا پلایا جائے گا؟ میرے نبی نے فرمایا زنجبیل پلایا جائے گا، سونڈ، یعنی میرے خیال سے تو آپ کو پتہ ہوگا ادرک کو ہی سونڈ کہتے ہیں، ادرک کا قہوہ، ادرک کا شربت پلایا جائے گا، اور ہم ادرک کا قہوہ پیتے ہی نہیں ہیں۔ کتنی قیمتی چیز ہے، کتنا اس میں فائدہ ہوگا، اور دیسی چیز، اور جنتیوں کو سب سے پہلے ادرک کا قہوہ، اس کا قہوہ پیے نا، پھر شیخ راشد صاحب بیٹھے ان سے پوچھے فائدے کیا ہیں، حکمت ان کے پاس ہے، پوچھے ان سے کتنے فائدے، بے حد فائدے۔ تو جنت میں سب سے پہلے ادرک کا قہوہ یا اس کا جوس پلایا جائے گا۔ آخری سوال یہ کیا، یہ بتائیں کہ آپ پر جو فرشتہ وحی لاتا ہے، یہ قرآن نازل ہوتا ہے نا، اللہ کی طرف سے جو احکامات آتے ہیں، وہ کون سا فرشتہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبرائیل امین ہیں۔ کہنے لگے یہ ہمارا دشمن ہے۔ کیا کہنے لگے؟ یہ ہمارا دشمن ہے، میکائیل ہمارا دوست ہے۔ انشاءاللہ کل بتائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے کہ جبرائیل کیوں دشمن، میکائیل کو کیوں دوست کہتے تھے، انشاءاللہ اس پہ کل درس